میں آپ کی توجہ اس طرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس علاج کے نتیجے میں اور اپنی کوششوں کے نتیجے میں سنجیدگی سے نشہ چھوڑنے کے بارے میں سوچنے لگیں. اب میں نہیں جانتا آپ آج کل کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کا کچھ ایسا ذہن بنائیں کہ آپ نشہ چھوڑنے کے بارے میں سوچنے لگیں. کچھ ایسی ذہن سازی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے نشہ کیوں نہیں کرنا. تو کیا اس حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہم آپ کو دے سکیں کہ آپ نے نشہ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں؟ پلیز شیئر فار مائی انڈرسٹینڈنگ. یعنی اب آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کا سسٹم نشے کو ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ اس کے نتیجے میں آپ کو اذیتیں پیدا ہوتی ہیں آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچوں میں. لیکن اب میں نہیں جانتا کہ کیا آپ کا دماغ اس بات کو ابھی مانتا ہے یا نہیں کہ وہی نشہ جو پہلے آپ کو کچھ ریلیف یا سکون یا فائدہ دیتا تھا، سم آڈ ڈے اس نے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیا. اب یہ باقاعدہ کسی اناؤنسمنٹ کے نتیجے میں تو نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، نہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، پر ایسا ہو گیا. زین بھائی اگر ہم ہرٹفل نہ ہوں، اگر ہم ہارمفل نہ ہوں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، تو اس سے کافی سکون پیدا ہوگا، اس سے آسانی پیدا ہوگی نشہ چھوڑنے میں، زندگی کو ریکور اور ریکلیم کرنے میں. مثلا we can stop being sarcastic with each other. ہم ہلکی پھلکی بات کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ دوسرا بندہ بھی ہلکی پھلکی بات کرنے کے موڈ میں ہو. لیکن اگر میں آپ سے کہوں اور آپ کسی اور موڈ میں ہوں تو وہ تو نہیں نا پھر اچھی بات. وہ ایک اور ایشو ہے کہ پھر جب ہم بہت ایک دوسرے سے بے تکلف ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کسی دن یہ مسئلے بھی آ جاتے ہیں، کوئی بات ہم زیادہ فرینک ہو کے کر دیتے ہیں جس سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. لائف میں ٹینشن ایک ایسا میٹر ہے جو ناپسندیدہ ہے، ہم اسے اتنا پسند تو نہیں کرتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پریکٹیکلی لائف میں ٹینشنز ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو شرط بنائیں کہ جب تک ہمارے دوسرے ایشوز یا سو کال ٹینشنز جیسے آپ نے کہا حل نہیں ہوں گی، ہم نشے کی مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے. یار ٹینشنز تو ایوری ناؤ اینڈ دین اگر ہوئیں تو پھر کیا کریں گے؟ کیا پھر نشے کی مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے؟ کیا ہم کسی پرفیکٹ لائف کی تلاش میں یا پرفیکٹ حالات کی تلاش میں؟ پر ہوتے نہیں ہیں نا. ہاں ہم حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ حالات پرفیکٹ نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پرفیکشنزم ہے نا، یہ شیم رسپانس ہے. نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز میں شیم ہوتی ہے، اور شیم کو پہچاننے کا جو سمٹم ہے نا، انہیں شیم رسپانسز کہتے ہیں. جیسے پرفیکشنزم از اے شیم رسپانس، پروکاسٹینیشن از اے شیم رسپانس. پروکاسٹینیشن سمجھتے ہیں؟ کاموں کو ٹالنا، ڈیلے کرنا. لیکن جو پوری ڈیفینیشن ہے پروکاسٹینیشن کی وہ یہ ہے کہ یا تو کسی کام کو جو ہمیں شروع کرنا چاہیے شروع نہ کر سکنا، اور اگر شروع کر لیا ہے تو درمیان میں چھوڑ دینا، ختم نہ کر سکنا. اور بھی ہیں شیم رسپانسز، لیکن یہ دو بطور خاص میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ جب ہماری طبیعت میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شیم کا مسئلہ درپیش ہے، آن پڑ ہے. اور یہ تو ہم یہاں پر جیسے اسٹاف ممبرز ہی کم ہے نا، انہیں اگر 150 لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے، آپ کے خیال میں انہوں نے سگریٹ کے بارے میں کہ سگریٹ کے ساتھ ریکوری کو لے کے چلا جا سکتا ہے، کس کس سے نہیں پوچھا ہوگا؟ کاؤنسلر تو چلیں کاؤنسلر ہے نا، اور کس کس سے نہیں پوچھا ہوگا؟ یار ہم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کریں. سلمان
یار ہم ایک دوسرے کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تکلیف ہمارے اندر بھری پڑی ہے اور جو ہی پہلا موقع ملتا ہے ہم دوسرے کو تکلیف تھما دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، تکلیف ہے اندر. دیکھیں اگر مجھے اور آپ کو تکلیف کا سامنا ہونا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تکلیف کو بہتر کرنے کے اقدامات کریں، ہمیں کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم تکلیف کا لین دین شروع کر دیں گے نا کہ زرق بھائی مجھے یا میں وقار صاحب کو یا وقاص صاحب کو یا نعیم صاحب، اس طرح وہ ایک مشاعرہ سٹارٹ ہو جائے گا تکلیف کا، جس میں پہلے ایک شاعر اپنا شعر پڑھے گا، پھر دوسرا. یہ ایڈکٹیو اسپائرل ہے. اس کے مقابلے میں یہ فائدہ ہاں یہ کہنے کا آپ کا حق ہے سلمان، جیسے کسی اپروپریٹ موقع پر یا کسی اپروپریٹ وقت کہ عثمان آپ سگریٹ نہ پیا کریں. جب بھی بات ایسی ہو آپ یہ حق رکھتے ہیں. کبھی بھی نشے کی بیماری میں یا بدلتے ہوئے ہمیں جو کہا بتایا جاتا ہے اسے ہمیں اپنی ذات کے اگینسٹ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ جیسے میں آپ سے کوئی بات کہوں تو آپ کو لگے کہ مجھے نہیں، آپ کو نہیں کہا یار، میں تو کسی سمٹم کی، کسی بیمار رویے کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی شیم سے ریلیٹڈ ایشو ہے کہ آپ میرے کسی رویے کی یا بیہیویئر کی نشاندہی کریں کہ ندیم صاحب ہے تسی میرے نال چنگی نہیں کیتی، اور میں ایسے برا مناؤں جیسے آپ نے میرے بیہیویئر کو نہیں کہا، مجھے کچھ کہہ دیا. یہ شیم ہے. جب ہم اپنے بیہیویئر اور اپنی شخصیت اور اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ دونوں آپس میں گڈمڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بیہیویئر کو کبھی بدل بھی نہیں سکتے ہیں. یار اگر ہمارا باہر جانا سیف نہیں ہے تو ہم باہر کیوں جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر تھرل سیکنگ بیہیویئر ہے، یعنی خطرے کو ہم انجوائے کرتے ہیں، خطرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، آن دی ایج رہنا، خطرے کو اپنی زندگی میں محسوس کر کے ذرا اچھا فیل کرنا. کیونکہ پیئر پریشر سے پہلے ہم بھی تو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی ہم اپنے آپ کو اٹھا کے اپنے سو کالڈ سلپری دوستوں کے پاس لے جاتے ہیں نا، تو پھر اس میں پوری طرح سلپری لوگوں پر تو ذمہ داری نہیں نہ ڈالی جا سکتی، کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی قدم اٹھائے تھے نا. اور ریکوری اسے ہی کہتے ہیں، ذمہ داری کو اپنے اندر تلاش کرنا اور ذمہ داری کو پورا کرنا. لیکن ریلیپس اسے ہی کہتے ہیں کہ ذمہ داری کو دوسرے لوگوں میں تلاش کرنا تاکہ وہ پھر بات کدھر کی کدھر نکل جائے. ویسے دنیا میں ایسے ٹریٹمنٹ سینٹرز بھی ہیں جو اس شاندار مائنڈ سیٹ کو سکھانے کے لیے نا ٹو بگن ود کسی دوسرے کی پرواہ کرنا سکھاتے ہیں. مثلاً ایسے ٹریٹمنٹ سینٹر جہاں پر ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے بلکہ پیشنٹس ہی جو صحت یابی میں آگے نکل گئے ہوتے ہیں، بہتر ہو گئے ہوتے ہیں، وہی دوسرے پیشنٹس یا نئے آنے والے پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں نیو انٹرنٹ کا خیال رکھنا ہے، جو صحت یاب پیشنٹس ہوتے ہیں نا، پر وہ اسی سسٹم میں، اسی کلینک میں، اسی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے نشہ کرتے کرتے ایک عجیب و غریب ٹرانزیکشن کر دی ہوتی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو نشے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اپنی فیملی سے پیار نہیں ہوتا، انہیں اپنی فیملی کی چاہت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، پر ان آڈ مومنٹس اینڈ ان ویک مومنٹس ان کے ہاتھوں ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ لگنے لگتا ہے کہ انہیں نشے سے فیملی سے بھی زیادہ پیار ہے. وہ بیمار بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی بڑے پیڑے ہوتے ہیں. نشے کی بیماری میں، نشے کی بیماری تو بربادی کر رہی ہوتی ہے، پر اس کے نتیجے میں حالات کی خرابی بھی مریض کو زیادہ بیمار کر رہی ہوتی ہے.
اور پیشنٹس کو چاہیے کہ ان کے حالات بدلنے کا جو پہلا موقع انہیں دیا جائے اس پر اپنے دل کو منا لے. جیسے جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں اس سے حالات بدلتے ہیں, اس سے سب سے پہلے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو جب آپ ٹریٹمنٹ میں آئے تو کیا آپ ابا جی آپ کو لا کے انہوں نے ایڈمٹ کرایا یا آپ کو ٹیم لے کے آئی؟ ابا جی کے ساتھ آپ آ گئے, ایڈمٹ ہو گئے. اس سے پہلا اور ایک فائدہ تو یہ ملا نا کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اگر آپ کا کوئی جھگڑے وغیرہ ہو رہے تھے تو فوری طور پہ وہ رک گئے. کوئی جیسے بحث مباحثہ, کوئی شدید ڈفرنس آف اوپینینز اور یہ سب تو چل رہا تھا نا, تو فوری طور پر یہ تو ختم ہو گیا نا. اور ہم نے آپ کی ٹچ اینڈ گو میٹنگز کرانا شروع کر دی جس میں جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوتی. ہم سمجھیں کہ لوگ یا ہمارے فیملی ممبرز کیا سوچیں گے, انہیں آلریڈی پتا ہے, ہو سکتا ہے کسی خاص انسیڈنٹس کا انہیں پتا ہو یا نہ ہو, لیکن انہیں حالات کے بارے میں تو پتا ہی ہے نا کہ حالات خراب ہیں. اسی لیے تو ان کی ہائٹنڈ انگزائٹی ہے, اسی لیے تو وہ پریشان ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا خیال رکھنا, کمپیشنیٹ ہونا. تو ایسے ٹریٹمنٹ سینٹرز میں کسی پیشنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جناب یہ نیو انٹرنٹ ہیں تو ان کا آپ نے خیال رکھنا. تو وہ ان کا خیال رکھتے ہیں, وہ ان سے اپنی دل کی بات بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن خیال رکھنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. خیال رکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دن نشہ چھوڑے اور کلینک میں آئے ہو گئے ہیں تو اچانک کسی نیو انٹرنٹ کو لگ سکتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور چونکہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اب مجھے ٹریٹمنٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. علاج میں جو کامیابیاں ہمارے پاس آج ہونی چاہیے تھی, ہم نے کوتاہیوں یا الٹی پلٹی سوچوں یا کیا کہا جائے کس وجہ سے ہم نے کھو دی ہیں. نادانی تو تھی پر ساتھ میں ضد بھی تھی. بلال, نادانی میں ایشو نہیں ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ اچھا, یو آر 18. لیکن آپ مت کن لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ مجھے مت دینے کی کوشش کرتے ہیں یا باقی لوگوں کو؟ تو ایسا نہ کیا کرو یار. جب آپ اپنی سمجھ اور رائے کا اظہار کریں اور آپ کو ریلیونٹ لوگ جن کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بات کہہ دیں تو آپ اس کو مان لیا کریں. آپ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ زور لگاتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی رائے سے ایگری کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ مینیپولیشن یا منکیریاں یا کیا کہا جائے, میں کوئی سخت ورڈ یوز کر رہا ہوں, آپ برا نہ منائیے, دھوکہ دہی کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کس کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اس اذیت کا نشانہ مزید نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہو چکا ہے, اس سے تو صرف سبق حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ یاد دلایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مجھے دھوکہ دینا یا گھمانے میں مزہ آتا ہے. میں آپ سب لوگوں کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, ہمارے اندر قدرت نے ایک بڑی شاندار کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے جسے نیورو ایسوسیشن کہتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کے ساتھ پین یا پلیجر کو اٹیچ کر سکتے ہیں, کبھی کانشیسلی کبھی انکانشیسلی. ہم اچھے کاموں کو پین کے طور پر یا ناپسندیدہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ برے کاموں کو پلیجر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے دماغ کی ایک کیپیبلٹی ہے جسے نیورو ایسوسیشن کہتے ہیں. آپ ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے جو پڑھ بھی رہے ہیں لیکن پڑھائی کے پروسیس کو انجوائے بھی نہیں کر رہے, اور آپ انہی ینگسٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ فیلنگ نہیں ہو رہی کہ ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے, انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو یہ نیورو ایسوسیشن ہے بلال. اپنے دماغ کو آپ کو نئے انداز سے ٹرین کرنا ہے کہ آپ کو فائدہ مند کاموں میں مزہ آنے لگے
اور نقصان دہ کاموں میں برا لگے. وہ جو آپ کو 7 ہیبٹس پڑھائی جاتی ہیں نا، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یعنی انجام دیکھ کر آغاز کریں، انجام کا خیال رکھیں. کیونکہ موڈ کی خرابیوں میں اور نشے کی بیماری میں انسان کو انجام کا خیال نہیں رہتا. اسے لگتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. انجام اس کے لیے کوئی موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں رہتا. وہ بڑی دفعہ رٹ میں پھنس جاتا ہے. وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، پر چونکہ اس کے دماغ کو عادت پڑ جاتی ہے نا کہ انجام کی پرواہ نہیں کرنی، تو وہ نقصان پر نقصان اٹھاتا رہتا ہے. تو اپنے دماغ کو، ویسے تو میں آپ کی طرف چہرہ کر کے بات کر رہا ہوں لیکن میں سب سے مخاطب ہوں، انجام کی پرواہ کریں. رزلٹ کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جیسے اگر آپ میں سے کوئی بھی انڈور میں رہ کے ان فینٹیسیز میں ہے کہ میں تو یہاں پر وقت گزار رہا ہوں، تو اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اینڈ میں تو یہ پروسیس ایکسیلریٹ ہو جائے گا نا. ویسے تو ڈے 1 سے ہی آؤٹ ڈور کی تیاری ہوتی ہے. جیسے جب آپ یہاں پر انڈور میں تشریف لاتے ہیں تو پہلے ہی 24 گھنٹے میں یا ایک آدھ دن میں آپ کے فیملی ممبرز آپ سے ملنے آتے ہیں نا، تو وہ اس چیز کی تیاری ہوتی ہے کہ آئندہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کیسے ملنا ہے. ٹریننگ تو پہلے دن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، درمیان میں آ کے اس کی سپیڈ درمیانی ہوتی ہے، اور انڈور کے اینڈ میں یہ پروسیس ایکسیلریٹ ہو جاتا ہے. پر چل تو یہ پہلے سے ہی رہا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انجام کی پرواہ کریں، کانسیکوینسز کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، کر رہا ہوں، یا جو بھی میرا راستہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے. اپنے آپ کو عادت ڈالنا شروع کریں کہ فائدے کے پیچھے چلیں، نقصان سے دور ہو جائیں. یہ اوور کانفیڈنس ہے. اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے کون سے ایسے بیہیویئرز ہوں گے جن کے نتیجے میں میں نشہ نہیں کروں گا. کیونکہ نشہ چھوڑ دینا صرف خواہش سے یا ڈیزائر سے ممکن نہیں ہے. یار خواہش سے تو چھینک نہیں رکتی. یار ہمیں چھینک آئی ہو نا اور ہماری خواہش ہوتا ہے نا کئی مرتبہ کوئی ٹیشو نہیں ہے یا کوئی ماحول ایسا ہے کہ ہم ٹھا کر کے چھینک نہیں مارنا چاہتے، تو ہم ذرا we try to contain ourselves but then it is out of our. کسی جینٹلمین کا ریکوری میں یہ سوچنا کہ چونکہ میرے اندر خواہش بہت زیادہ ہے اس لیے آئندہ نشے سے مجھے خطرہ نہیں ہے. لیکن زرق بھائی وہ یاد رکھیے گا کہ نشے کی بیماری میں ایویں بہت ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے ایویں ہی نشہ سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے اندر نشہ کرنے کی کچھ نیچرل ٹینڈنسی یا انکلینیشن ہو سکتی ہے، کچھ بایولوجیکل بایو کیمیکل انکلینیشنز ہوتی ہیں، ممکنہ طور پہ آپ میں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کیتا تسی ایویں ہی سی اور بیماری کے نتیجے میں پھر معاملہ ہاتھ سے ہی نکل گیا. پر ایویں ہی کیتا سی نا، جے تسی نہ کر دے تو کی ہوندا؟ کچھ بوریت کا سامنا ہو جاتا، کچھ موڈ کے اتار چڑھاؤ کو فیس کرنا پڑتا، یہی ہوتا نا. تو کیا وہ ان تمام مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بہتر نہیں تھا جو آپ نے نشے کی بیماری میں سہی ہیں؟ جو کچھ آپ نے نشے کی بیماری میں نشہ کرتے ہوئے تکلیفیں دیکھی ہیں، ہم میں سے کافی لوگوں کے اندر امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، پھر ہم میں سے کافی لوگوں کے اندر امپلسز بھی ہوتی ہیں، اچانک آ جانے والے خیالات جن پر عمل نہ کیا جائے تو پھر توجہ اس طرف سے نہیں ہٹتی، obsessions، اور بھی بڑی ہماری سوچوں کی ایسی گڑبڑیں ہیں جو ہمیں گھیر گھار کے نشے کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. اور اگر ہمارا سسٹم بیمار ہو گیا
تو پھر اٹ ول بی اے اسٹارٹ آف اے نیو ڈیفیکلٹ لائف اہیڈ آف اس. مجھے مشکل پیش آئے یا آسانی، میں نے سگریٹ نہیں پینا. دیکھیں ایک انکنڈیشنل فیصلہ کہ میں نے نشہ نہیں کرنا، اس سے کچھ کامیابی کا راستہ نکلے گا. یہ سوچ کہ آسان ہوگا تو کروں گا، مشکل ہوگا تو دیکھوں گا، اس میں پھر بڑی گنجائش ہے. اور میری کچھ انٹرسٹنگ فائنڈز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نشے کی بیماری میں جو نشہ ہوتا ہے نا، دا کیمیکل، وہ بھی لیونگ اینٹی ہوتا ہے. وہ نشے کے مریض کے ساتھ باتیں کرتا ہے. نشے کے مریض کو نشہ تسلیاں دیتا ہے. جیسے اگر کسی کو الکوہولزم ہو اور الکوہول کا وڈرال ہو اور وہ اسے شراب کی بوتل ملے تو وہ شراب کی بوتل کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھے گا اور اسے لگے گا کہ ادھروں بھی ٹھنڈی ہوا آندی پئی ہے. یہ سمجھنے والے کانسیپٹس ہیں. تسلی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بے جان ہے نا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے بے جان ہے. جسے ایڈکشن الکوہولزم کا سامنا ہے، اس کا نشہ اس کے لیے بے جان نہیں ہے، بڑی جاندار سی چیز ہے. نمبر 1. نمبر 2، نشے کی بیماری بھی بے جان نہیں ہے، یہ بھی بڑی جاندار، زندہ جیتی جاگتی چیز ہے. اور یہ عیار اور مکار بھی ہے. یہ ہماری اسٹریٹجی کو دیکھتی ہے. اگر ہماری اسٹریٹجی میں کوئی کمی اور فلا ہو نا، تو یہ ہمیں پھر اس چور رستے سے دوبارہ نشے کی طرف لے کے جاتی ہے. مثلا یہ سوچ کہ سگریٹ میں نہیں پیوں گا، لیکن اگر مجھے بہت زیادہ سٹریس ہوا اور خطرہ ہوا کہ مجھے کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نشے کی بیماری میں جب پیشنٹ خود سے نشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ تقریباً سارے پیشنٹ ہی کوشش کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، حالانکہ انہیں بتانا چاہیے، تو انہیں پینک اور انگزائٹی کے ایسے سمپٹمز ہوتے ہیں جس کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، انہیں چیسٹ میں ہیوینس یا کنجیشن ہو رہی ہے، ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت اینکشس ہیں، سو مچ سو کہ انہیں سیلف ہارم یا سوئسائڈ کے تھاٹس بھی آتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ اور کئی مرتبہ تو ڈرگ ایڈکشن اینڈ موڈ ڈس آرڈر اتنی چالاک بیماریاں ہیں کہ جب اسے یہ پتہ لگتا ہے نا کہ میرے ارد گرد کے سسٹم کو سوفن اپ کیا جا سکتا ہے سیلف ہارم کی بات کر کے، تو پھر سیلف ہارم ذہن میں سما جاتا ہے. پھر پیشنٹ سیلف ہارم کی تکلیف میں تو مبتلا ہوتا ہے، پر وہ سیلف ہارم کی بہت سی باتیں بھی کرتا ہے. پیرانویا میں دوسروں کا یا اپنا نقصان بہت عام بات ہے، بہت عام بات ہے. یعنی یہ لگنا کہ اس سے پہلے کہ ارسلان میرا برا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ارسلان میرا نقصان کرے، کیوں نہ میں ارسلان کا نقصان کر دوں. یہ تو بہت عام بات ہے. یہ پیرانویا ہے، اور یہ پیرانویا میں ایسا ہوتا ہے، بہت حادثے ہوتے ہیں پیرانویا میں. پیرانویا از اے پارٹ آف سائیکوسس. سائیکوسس از اے بگر پکچر جس میں اور سمپٹمس بھی ہوتے ہیں، پیرانویا بینگ ون آف دم. یہ دو چیزیں ہیں نا. پیرانویا ہے، لیکن کئی دفعہ ہماری حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چلنے والا. میں اس سٹیٹ کی بات نہیں کر رہا. اس حد تک یقین کہ اپنا اس طرح کا خیال سچ لگنے لگے، وہ پیرانویا. پر وہ اکیلا وہاں تو نہیں نا پھر اس بندے کا خیال ہوگا. اس کے لگے گا کہ یہ جو گلی کے اندر بھی سیف سٹی والوں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے کمرے کے باہر سے جو گزرتا ہے نا میرا کولیگ، وہ دراصل مجھے میرے بارے میں کسی کی کو رپورٹنگ کرتا ہے. یعنی اس حد تک پھر وہ ذہنی کیفیت خراب ہو جاتی ہے کہ ہر وقت یہ لگنے لگتا ہے کہ someone is going to hurt me، اور لوگ میرے ساتھ میرے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ میرے خلاف ہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ڈاکٹر صاحبان آپ کے ریلیف کے لیے بہت تیزی سے کوششیں کرتے ہیں. آپ کو تکلیف میں رہنے نہیں دیا جاتا، پر آپ
ان پسماندہ خیالات سے اپنے آپ کو نکال لیں کہ آپ کا علاج یا آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو. آپ کے ڈاکٹرز کا پتہ کس چیز میں فائدہ ہے؟ کہ آپ کو آرام آئے. آپ کے تو ڈاکٹرز ہی وہاں پہ کیا کہا جائے کہ فیل ہو جاتے ہیں یا بے بس ہو جاتے ہیں اگر آپ کی تکلیف کا معاملہ چلتا رہے. آپ کے ڈاکٹرز کو تو کامیابی وہاں پہ ملتی ہے جہاں پر آپ کو چین سکون یا شفا ملتی ہے. اپنے ڈاکٹرز یا اپنی میڈیکل ٹیم کے بارے میں اس طرح کی کوئی جو شک ہے نا اس سے جان چھڑا لیں. اپنے آپ سے بات کرنا سیکھیں. ڈر اور خوف ہمارے اندر ہوتا ہے اور کوئی بھی ہمارے ارد گرد کے حالات پھر ہمیں لگنے لگتا ہے, حالانکہ کوئی ڈرنے والا ماحول تو نہیں ہے ولنگ ویز میں, نہ کوئی ڈرانے والا ماحول ہے. آپ نا سیلف ریسٹرینڈ ایکسرسائز کیا کریں. جیسے کیا جب آپ یہاں پر جیسے آپ رہتے ہیں صبح شام رات, تو کیا کھانا دبا کے کھا رہے ہیں؟ جب آپ ایکسٹرا نہیں کھائیں گے تو تھوڑی سی اذیت ہوگی نا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کے سسٹم کو عادت پڑ جائے گی کہ جب آپ اپنی لگامیں کھینچنا چاہیں, اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو یہ آپ کے ساتھ تعاون کرے. ابھی آپ کے سسٹم کو عادت پتہ کیا ہے؟ فائدہ ہے سیلف ریسٹرینڈ میں. کھانے میں بھی اسے ایکسرسائز کریں, کیونکہ ڈھیر سارے پیشنٹ اس اذیت کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں زیادہ کیونکہ سیلف ریسٹرینڈ کی عادت نہیں ہوتی, اور الزام کس پہ آتا ہے؟ دوائیوں پہ اور علاج پہ. اگر ہم اپنی بھوک پر فتح حاصل نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بلال ہمارے مسئلے بڑے ہیں لیکن ہم سے بڑے نہیں ہیں. ہماری پرابلمز فارمیڈیبل ہیں لیکن ہمارے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں. ہمت حوصلہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصلے آپ کو پسند نہیں بھی ہیں نا, والد والدہ کے یا ڈاکٹر حضرات کے یا NA میں کوئی آپ کے اسپانسر آپ سے کہتے ہیں, تو ناپسند کرتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو اسی فیصلے پہ چلائیں. نشے کی بیماری میں نا ان امپرفیکشنز یا کمیوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی. جب تک بحیثیت پیشنٹ ہمیں یہ لگتا رہے گا نا کہ ہماری ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی, تو یہ بھی ریلیپس مائنڈ سیٹ ہے. آپ کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ لوگ فیصلے کرتے ہیں, آپ کے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں یا آپ کے امی ابو کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں, کنسنسس سے ایک اوپینین بناتے ہیں تو اس پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی سٹیپ اٹھانے کے بعد ماضی میں آپ کو لگا ہو کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں, میں تو آؤٹ ڈور میں ہی ٹھیک تھا, کہ یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے نا سلمان بھائی, نشے کی بیماری میں جو انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے نا, روحانی طور پر وہ بیمار ہو جاتا ہے, یہ ایک اسپرچل ٹریٹمنٹ پروگرام ہے. 12 سٹیپ پروگرام ایک اور کام بھی کرتا ہے, یہ ایک شیم بیسڈ پرسنالٹی کو ایک گلٹ بیسڈ پرسنالٹی میں بدل دیتا ہے. شیم یہ ہے کہ میں برا ہوں, گلٹ یہ ہے کہ میری حرکتیں بری ہیں, میرے بیہیویئر غلط ہیں, کیونکہ وہ اپنے بیہیویئرز کو غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے سیلف کو وہ کہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں. یہ ایک شیم بیسڈ پرسنالٹی کو, یعنی شیم میں بندہ پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے حالات کو بدل دے, کیونکہ جب اسے یہ لگتا ہے کہ میں ہی برا ہوں اور میں بہتر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں برا ہوں, تو پھر وہ حالات کو بہتر کرنے کی کوششیں بھی یا تو کرتا ہی نہیں ہے یا اتنی ہاف ہارٹیڈلی کرتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اچھا اب ایک مسئلہ ہے نشے کی بیماری میں, اس میں ہاف ہارٹیڈ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کا بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. آپ نے ڈاکٹر ساکت صاحب کو سنا ہوگا کہ جب آپ میں سے کوئی انہیں کہتا ہے کہ سر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا, تو وہ کہتے ہیں یار آپ دکھائیے گا نا, بس آپ کر دیجئے گا. عثمان سنیے گا میری بات, کہتے ہیں نا کہ سر میں آپ کو
کر کے دکھاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ دکھائیے گا نا, بس کر دیجیے گا. کیونکہ یہ بھی شیم کا خیال ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت زبردست ثابت کرنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو زبردست ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو پہلے ہی زبردست اور قیمتی انسان سمجھتے ہیں, اسی لیے تو آپ کو ریکور اور ریکلیم کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے اچھی ڈیزائر کہ جی مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, میرا ڈینائل سے میں نے جان چھڑا لی ہے, اس لیے اب میں نشہ چھوڑ دوں گا. دوسری چیز ہے کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کا مقصد یہ ہے کہ کام کے بارے میں مجھے جتنی فکر ہے یا نہیں ہے, پر آپ کو کر کے دکھانے کی فکر میرے اندر بہت ہے. یہ دونوں چیزیں فرق ہیں. اگر اس کی بیماری میں اتنی شدت ہے کہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ کم ہیں, لیکن اس کی بیماری کی شدت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے بیماری جیت جائے گی, بیمار رویے جیت جائیں گے. پر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کریں گے یا نہیں. کیونکہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ریکوری پلاننگ سارے کا سارا کچھ ڈویبل کاموں پر ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں سوچ بدلتی ہے. غور سے سنیے گا, میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. ریکوری پلاننگ یا ریکوری سارے کا سارا کچھ ایکشن پلان یا ڈویبل کام ہوتے ہیں, یا بیہیویئرل چینج ہوتی ہے جس کے نتیجے میں سوچ بدلتی ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. عام طور پر لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں, جو کہ ایک فلاڈ تھنکنگ ہے, کہ اگر میری سوچ بدل گئی ہے تو اب میرا عمل بھی بدل جائے گا. نہیں, ایڈکشن ریکوری میں یہ سیکوینس کام نہیں آتا. ایڈکشن ریکوری میں پہلے بیہیویئر بدلتا ہے, اس کے نتیجے میں سوچ بدلتی ہے. یہ ریکوری ہے. عام طور پر ایڈکشن ریکوری میں پیشنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی سوچ بدل گئی ہے تو بیہیویئر بھی بدل جائے گا. زرق بھائی آپ یہی فرما رہے تھے نا کہ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر سگریٹ نہیں پیتے نا, تو آپ بعد میں بھی نہیں پیئیں گے. کیوں؟ لیکن اگر کسی دن ضرورت پڑ گئی, کیونکہ جب آپ کی بیماری یہ سنے گی نا کہ ضرورت سے ملے گا, اگر آپ کی بیماری کو یہ پتہ لگ گیا نا, تو وہ آپ کو ضرورتیں پیدا کر کر کے دکھائے گی. اگر آپ کو اجازت دوں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک آپ ہی کی بات بتا دوں. عثمان, غور سے سنیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مائیگرین یا آپ کو جو کلسٹر ہیڈیکس ہوتی ہیں, یہ بھی ایک معاملہ ہے جو آپ کے نشے کی بیماری کے قابو میں آ گیا. اور جب آپ کی نشے کی بیماری نے آپ کو تنگ کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو کھپانے کا ایک طریقہ ہیڈیکس بھی ہے. اچھا, جو آپ کو ہیڈیک ہوتی ہے وہ آرڈینری ہیڈیک نہیں ہے, وہ سیویئر ہیڈیکس ہے نا. میں نے ایسا باقی پیشنٹس کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ نشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں کوئی ایسا فزیکل ایلمنٹ ہو جاتا تھا جس کے نتیجے میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے جس سے نشے جیسی دوائیاں بھی ملتی ہیں, جیسے نارکوٹکس. مثلا مجھے ایک مریضہ یاد آ گئی, انہیں فلوئڈ فلڈ سسٹ ہو جاتے تھے آل اوور دا باڈی, اور ظاہر ہے سرجیکل انٹرونشن کرنی پڑتی تھی, اور انہیں پھر اینستھیزیا بھی دینا پڑتا تھا, پوسٹ آپ انہیں پین کلرز بھی دینے پڑتے تھے. یہ ان کی نشے کی بیماری کا ایک سمٹم تھا. کین یو بلیو اٹ؟ نشے کی بیماری میں کئی ایسے سمٹم ہو سکتے ہیں, نشے کی بیماری میں کئی ایسے سمٹمز ہوں گے جس سے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اور آپ کے ڈاکٹر صاحبان بھی پریشان ہو سکتے ہیں. مثلا بہت سے مریض نشے کی علاج گاہوں میں جب آتے ہیں تو وہ پہلے سے اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, انہیں ڈپریشن نہیں ہوتی, انہیں نشے کی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن کا تحفہ ملا ہوا ہوتا ہے. بہت سے نشے کے مریض جب نشے کی علاج گاہ میں آتے ہیں تو وہ اس ضرورت کے تحت آتے ہیں
کہ ان کا اپنی بیگم صاحبہ سے جھگڑا مگڑا چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو میرٹل کاؤنسلنگ آندی ہے. حالانکہ جو ان کا میرٹل ڈسکارڈ یا میرٹل پھڈے ہوتے ہیں وہ نشے کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اس کا کچھ حصہ نشے کی بیماری کے قابو میں بھی ہے. اور جب نشے کی بیماری نے آپ کو کھپانا ہے تو آپ کو کھپانے کا، تنگ کرنے کا، آپ کے اندر نشہ کرنے کا رجحان پیدا کرنے کا آپ کی مرضی کے بغیر ایک طریقہ آپ کو پین میں مبتلا کرنا بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ کو جو دوائیاں دی جا رہی ہیں وہ پرائمریلی پین کلرز نہیں ہیں، گو کہ ان کے ایفیکٹس میں پین کی مینجمنٹ بھی ہے، لیکن وہ پرائمریلی پین فائٹنگ یا پین کلنگ میڈیکیشن نہیں ہے. وہ تو آپ کے موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے لیے دی جا رہی ہیں. تو ہیڈکس کیسے کم ہوئی؟ اگر ایکٹیولی آپ کی سیویئر ہیڈکس کا آج کل کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا، آپ انڈر آبزرویشن تو ہیں، آپ کے لیے کچھ دوائیاں سٹینڈ بائی تو ہیں، پر ایکٹیولی آپ کا سر دست فوری طور پہ ہیڈک ٹریٹمنٹ تو نہیں نہ ہو رہا، تو پھر آپ کی ہیڈکس بہتر کیسے ہوئی؟ نشے کی بیماری بڑی رنگ بدلنے، روپ بدلنے والی بیماری ہے. یہ کئی مرتبہ کچھ ایسے سمٹمز پیدا کرتی ہے کہ ان سمٹمز کی وجہ سے بھی ایک تو نشے کی بیماری سے توجہ ہٹ جاتی ہے، دوسرا کچھ ایسی دوائیاں ملتی ہیں جو نشے کے مریضوں کو نہیں ملنی چاہیے. جو مریض شراب چھوڑنے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ان کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے اور وہ اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی کہتے ہیں اور ان کے ڈاکٹر صاحبان بھی سوچتے ہیں کہ انہیں بینزوڈائزپینز دی جائیں، یعنی یہ ایلپ اور یہ لیکسوٹنل جیسی دوائیاں. اچھا یہ دوائیاں ان کے لیے شراب کا نیم البدل ہوتی ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ انہیں نہیں پتا ہوتا پر ان کی بیماری چالاکی سے انہیں سبسٹیٹیوشن کی طرف لے جاتی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ سبسٹیٹیوشن؟ نیند کی گولی کے بعد نیند آنی چاہیے نا، پر نشے کی بیماری ہو گئی تو نیند نہیں آئے گی نیند کی گولی کے بعد، بلکہ بندہ اور بھی، ایک گولی کی تو بات ہی چھوڑیں، جس ایک گولی سے لوگ ڈھہ جاتے ہیں نا، وہ اگر 70 80 یا 100 بھی کھا لی جائیں تو جسے ڈرگ ایڈکشن ہے وہ ایسا چاقو چوبند اور لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہوگا کہ دوسرے لوگ اس سے باقاعدہ جھجکیں گے. ہمارے ڈرگ پشرز اور ڈرگ ڈیلرز بھی اب اتنے چالاک ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ تمام خرابیاں امپلوائے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندے نے ہیروئن کی ہوتی ہے تو اس کی ہیروئن کے ساتھ ساتھ میروانہ بھی پازیٹیو آ رہی ہوتی ہے ٹیسٹ میں، کیونکہ یہ چالاکیاں یہ ڈرگ ڈیلرز کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہ ملاوٹ کرنا، چیزیں ملانا اثر بڑھانے کے لیے. اچھا وہ جو بیچارہ پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جڑا میرا ڈرگ ڈیلر ہے نا یہ تو وہ ایک نمبر نہیں ہوتا، اس میں اس نے ملاوٹ ایسی کر رکھی ہوتی ہے کہ اس کا کک یا اس کا بز بہت زیادہ لگتا ہے. پر جب آپ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف ہیروئن نہیں تھی، ہاں یہ صرف ہیروئن نہیں تھی، اس میں اور کیمیکلز بھی ایڈڈ تھے. کیونکہ ڈرگ ڈیلرز کو اس ٹرک کا پتہ ہے نا کہ اگر نشوں میں نشوں کو مکس کیا جائے تو امپیکٹ جیومیٹریکلی ایکسپونینشلی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہے، اس سے اوور ڈوز لائک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، کہ سبسٹیٹیوشن کی طرف بھی نشے کی بیماری گھیر گھار کے لے کے جاتی ہے. پیشنٹس کو یہی لگتا ہے، کئی مرتبہ ان کے ڈاکٹرز کو، ان کے کاؤنسلرز کو یہ لگتا ہے کہ بات بن گئی ہے، کمال ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ کاؤنسلرز کو یہ بتایا سکھایا جاتا ہے، راکب صاحب، سلمان صاحب، if I may have your attention، انہیں یہ بتایا سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک زحمت سے بچنا ہے جسے کہتے ہیں سپر کاؤنسلر سنڈروم. سپر کاؤنسلر سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ کسی کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ یا ایسے ہی کسی پروفیشنل کو لگنے لگے کہ جتنا زبردست وہ ہے نا اور کوئی نہیں، اور پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن سے بھی اسے یقین ہو جائے. یہ بیماری اتنی عام ہے کہ جب آپ لوگ ولنگ ویز تشریف لاتے ہیں تو آپ کی فیملیز بطور خاص پتہ کس چیز پہ زور دیتی ہیں؟
ان کے 1-to-1 سیشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ ورلڈ اوور اس کا جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ گروپ تھراپی ہے. یہ میں نے نہیں بنایا پر ایسے ہی ہے. پر یہ جو سپر کاؤنسلر سنڈروم ہے یہ بڑی عام بیمار رویہ ہے جو کاؤنسلرز میں یا سائیکالوجسٹ میں پایا جاتا ہے. یعنی آپ نشے کی بیماری کی طاقت دیکھیں کہ اس کو ٹریٹ کرنے والے لوگ بھی کئی مرتبہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. ہم بات کو یہاں سے کل دوبارہ ریزیوم کریں گے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.